پاکستان میں جو لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور وہ بھاگ کے پھر جا کے نکاح کرتی ہیں، پھر ان سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، صاف بات ہے کہ جب نکاح نہیں ہے تو اولاد بھی حرامی ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم ہر بات لڑکیوں پر ڈالتے ہیں کہ لڑکی بھاگ گئی، لڑکی بے حیا تھی، اس کا حیا نہیں تھا، اس نے یار بنایا ہوا تھا، دوست بنایا ہوا تھا۔ لیکن کبھی ماں باپ سے بھی پوچھا ہے کہ لڑکی کی عمر 20 سال ہو گئی، تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ بھئی تمہاری بھی کوئی ذمہ داری تھی کہ نہیں تھی؟ اسی لیے ایک شادی جو ہے حضور پاک نے سیدہ عائشہ سے اس وقت کی ہے جو عمر 9 سال تھی، تاکہ امت کو سبق ملے کہ جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے آدمی بچوں کی شادی کر دے، تاکہ ان کو گناہ کا جذبہ ہی پیدا نہ ہو، خواہش بھی پیدا نہ ہو، اور وہ خود بھی بچ جائیں اور اپنے ماں باپ کو بھی گناہوں سے بچائیں۔ تو اگر ان میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، لڑکی نے زیادتی کی ہے، اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ اگر اس کی عمر 20 سال 22 سال ہے تو اس نے جا کے عدالت میں بیان دے کے نکاح، اس کا نکاح ٹھیک ہے، پھر وہ حرامی تو نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ لڑکی بالغ نہیں تھی، اس سے بیان لکھوایا گیا، اور وہ لکھنے والے بھی ہوتے ہیں اور دستخط کرنے والے بھی ماشاءاللہ آج کل ہر قسم کے موجود ہیں، وہ تصدیق بھی کر دیتے ہیں کہ میرے سامنے آ کر اس لڑکی نے بیان دیا، میں نے دیکھا اس کی عمر 20 سال سے زیادہ لگتی تھی، حالانکہ وہ ہو چاہے 16 سال کی۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ قیامت کے دن بڑے سخت ہوں گے، اس لیے میری بیٹیاں کوشش کریں اپنے گھروں میں رہیں، اپنی عزت اور والدین کی عزت کو بٹا نہ لگائیں۔ مولانا محمد علی شاہ صاحب پپری راجن کے یہ کہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اور شیعہ کے خلاف یہ بہت بڑے مناظر تھے۔ ان کے بیٹے محمد طیب شاہ صاحب آئے، مجھے ملے ہیں ابھی، اور یہ میرے معلومات کی حد تک یہ ہے کہ میرے والد صاحب سے بھی کوئی کتابیں پڑھی تھیں انہوں نے، اور وہ خود بھی بڑے ماشاءاللہ عالم تھے اور بڑے بہادر عالم تھے، اور شیعہ کے خلاف بڑے مناظر تھے۔ والدین کی محبت کی وجہ سے مجھے بھی وہ بلاتے تھے، لیکن کہتے تھے بات یہ ہے مکی صاحب کہ تم نے 1 ہفتہ مجھے دینا ہے، یہ 1 دن والی دعوت میں نہیں قبول کرتا، کہ تم لوگوں کا کوئی اعتبار ہی نہیں کہ اس دن اگر نہ آؤ تو میری تو عزت گئی نا۔ 8 دن ہوں گے تو چلو کسی دن تو آ جاؤ گے نا۔ تو پھر وہ 8 پروگرام رکھتے تھے ایک ہی اشتہار میں کہ آج یہاں ہے اور کل وہاں ہے اور پرسوں وہاں ہے بس، اور پھر وہ میرے ساتھ رہتے تھے ماشاءاللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ ایک جگہ تقریر فرما رہے تھے، میں بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو تقریر میں انہوں نے فرمایا کہ شیعہ جو ہیں، شیعہ ہوتا ہی تب ہے جب تبرہ کرے، صحابہ کو گالیاں دے، ورنہ شیعہ تو نہ ہوا۔ ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ حضرت، کھڑا ہو گیا جلسے میں، مجھے جو مرضی آئے قسم دلا دے، میں شیعہ ہوں لیکن میں نے کبھی صحابہ کو گالی نہیں دی۔ آپ نے کہا مجمع والوں سے کہا بھی لوگوں بات سنو، تم نے کبھی کتا گونگا دیکھا ہے؟ اگر کتا گونگا ہوتا ہے تو پھر یہ سیکھ کہہ رہا ہے، کتا تو گونگا ہوتا ہی نہیں نا۔ تو اب جناب وہ بیچارہ مرد بیٹھ گیا آرام سے، پھر اس کو ضرورت نہیں ہوئی بولنے کی۔ بڑے بہادر آدمی تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ہمارے ساتھ تو ان کو بہت اولاد کی طرح پیار تھا نا جی۔ میرے نماز سے کان کا آپریشن ہے، اللہ کامیاب کرے۔
ایک لڑکی جس کا نام ملائکہ ہے وہ کینسر میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مولانا قاری عبید الرحمن قمر اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ انڈیا سے ایک دوست نے پوچھا ہے کہ اگر ہم پہلے منزل پہ چکر پہ طواف کریں تو چپل پہن سکتے ہو؟ چپل تم نیچے بھی پہن سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو، جوتا پاک ہو، تم نماز میں بھی پہن سکتے ہو۔ ایک دفعہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے نماز کی حالت میں جوتی اتاری تو صحابہ نے بھی اتار دی، اس کا مطلب ہے سب نے پہنے ہوئی تھی۔ جب سلام پھرا تو حضور نے فرمایا ابھی تم لوگوں نے کیوں جوتا اتارا ہے؟ نے کہا حضور جب ہم نے آپ کو دیکھا، نے فرمایا جاءنی جبرائیل، میرے پاس تو جبریل آئے تھے اسی حالت میں کہ آپ کی جوتے کو نیچے کچھ لگا ہوا ہے، اس وجہ سے میں نے وہ جوتا اتار دیا۔ وہ تو شان والا نبی تھا نا جی، کہ جن کے جوتے کے اندر بھی کچھ ہو تو جبریل آتا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خواجہ محمد صاحب ہیں، دو بھائی ہیں، شادی کی اولاد نہیں ہوئی، اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ویسے بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ اگر سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگی جائے تو اللہ اولاد دیتے ہیں، لیکن علاج بھی کرائیں، دوا بھی ہو دعا بھی ہو۔ انڈیا سے عمان میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے صحیح کام ہو اور اللہ برکت دے۔ یہ جو نیچے احرام باندھ کے طواف کرتے ہیں، بہرحال میں تو اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ انڈیا سے شمیم بی بی بہت بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ خالد محمود کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایری اور انگوٹھے کے نیچے زخم کی وجہ سے چلنے میں دشواری ہوتی ہے، جراب یا موزہ پہن سکتے ہیں؟ ہاں پہن سکتے ہیں، معذوری عذر میں پہنا جا سکتا ہے۔ جلدی امراض جو ہے میرا بھائی، ان کا ایک ہی وظیفہ ہے سورۃ الفاتحہ، چونکہ یہ شافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے پورے بدن پہ ہاتھ پھیرا کریں اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں، یہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ سمیع اللہ ولد رحمت اللہ ڈیرہ اسمیل خان سے نوکری کا معاملہ ہے، اللہ آسان کرے۔ عبدالستار میرسی سے اللہ پاک ان کو اور ان کی بہن کو اولاد عطا فرمائے۔ میرا داماد بہت ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، بہرحال 2 رکعت پڑھ کے اور ایک تسبیح یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے اس کی طرف دم کریں، اللہ سے دعا کریں۔ پھر بھی اس کی اصلاح نہ ہو تو ایسے خبیث سے جو اپنی بیوی سے بھی لوط علیہ السلام کی قوم کا کام کرانا چاہتا ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ طلاق لے لیں۔ حرم شریف میں بیٹھ کے جب میں نماز پڑھتی ہوں یا قرآن پڑھتی ہوں تو نیند بہت زیادہ آتی ہے، تو اصولی بات ہے نا جی کہ نیند جو ہے وہ خیر کی جگہ پہ آتی ہے، جب رحمت چھا جاتی ہے تو نیند ہی آئے گی نا، نیند نہ آئے تو کیا ہوگا۔ ایک بزرگ سے کسی نے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضرت کانٹوں پر تو نیند نہیں آتی، پھولوں پہ آ جاتی ہے۔ فرمایا بھی پھول رحمت کی علامت ہے، کانٹے شیطان کی علامت ہے، شیطان سونے نہیں دیتا، کیسے نیند آئے گی۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد غسل کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک حاجی نے عمرہ کیا، حلق نہیں کیا، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے،
5-6 گھنٹے کے بعد حل کیا، دم پڑ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی لا اولاد ہیں سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ بہاولپور جامعہ خدیجہ مدرسہ اللہ اس کو کامیاب کرے، اور جتنی مدارس ہیں بنین کے یا بنات کے اللہ سب کو کامیاب کرے۔ عمرے کے طواف میں ایک چکر میں کندھا ننگا کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں۔ احرام کی حالت میں سردی کی وجہ سے کپڑا سر پہ ڈال لیا، کوئی دم نہیں۔ لکڑی کی جائے نماز یا تخت پوش بنا ہوتا ہے جیسے، اس پہ نماز ہو سکتی، نماز تو ہو سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ زمین پر نماز ہو۔ اس پر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ کی زمین موجود ہے؟ میں نے 5 طواف کیے، پھر اس کے بعد ان سب کے 2 رکعت ادا کیے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر ہم احرام کی دونوں چادریں اتار لیں غسل خانے میں جا کر تاکہ خراب نہ ہوں، وضو کر کے پھر باندھ لیں، کوئی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کے ساتھ روح کا تعلق ہے؟ ہاں بالکل تعلق ہے، وہ تو باب حدیث میں ہے کہ جب بھی مردہ ہوتا ہے تو عاد روحہ الی جسدہ، اس کے روح کو جسد کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی تو مقام ہی الگ ہے۔ میرا دل ایسے ہے جیسے پتھر ہو گیا ہو، اس کا علاج یہ ہے کہ یہ کساوت ہو جاتی ہے، درود شریف زیادہ پڑھیں۔ جب درود شریف پڑھیں گے تو دل کی جو سختی ہے نا، جو کساوت ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے 2 رکعت حنفی مسلک میں تو نہ پڑھنا بہتر ہے، ویسے مستحب ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہ پڑھو تو بہتر ہے، کہ مغرب کا وقت تھوڑا ہوتا ہے اذان کے بعد۔ یہاں تو ٹائم دیتے ہیں کہ مخلوق بہت زیادہ ہے تاکہ لوگ پہنچ جائیں۔ ماہواری کی حالت میں اللہ کے اس مسجد الحرام میں آپ نہیں آ سکتی، باہر اگر میدان میں بیٹھی رہیں تو بیٹھ سکتی ہیں۔ مجھے ماہواری آ گئی ہے، 2 دن کے بعد ہم نے جانا ہے۔ طواف زیارت نہیں بیٹی، طواف الوداع کا پوچھ رہی ہیں آپ، تو آپ کے لیے طواف الوداع معاف ہے۔ میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، 3 بچے بھی ہیں۔ پچھلے 2 سال سے میری بیوی کا غیر مرد سے تعلق ہے، اب طلاق دوں تو پھر بچوں کی پریشانی۔ بہرحال حل تو میرا بھائی شریعت میں یہی ہے، قتل کرنے کی اجازت نہیں، حل یہی ہے کہ آدمی طلاق دے دے، بڑے بچوں کو اپنے پاس رکھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب آب حیات لکھی ہے، اور حضرت مولانا سرفراز صفدر صاحب نے تسکین الصدور لکھی ہے، اور مولانا علامہ خالد مامون نے مقام حیات، سب کتابیں درست ہیں، اس لکھنے والے سب علماء برحق ہیں۔ حیات برزخیہ کا عقیدہ رکھنا جو ہے وہ شرک نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ اس کو حیات برزخی کا عقیدہ سمجھ کے رکھتے ہیں، شرک تو میں نے نہیں کہا۔ حالت احرام میں ناک پر خارش کرنے سے احرام کی چادر سے کوئی دم نہیں ہوتا۔ اگر حل کرنے سے پہلے 5 یا 10 منٹ بھول کے ٹوپی سر پہ رکھ لی، کچھ نہیں ہوتا۔
ایک خاتون مدینہ طیبہ سے مکہ آئی ہیں، میقات سے عمرے کی نیت نہیں کی، بھول گئیں، ہوٹل میں آ کے سو گئیں، منہ پر کپڑا بھی ڈال لیا، ابھی بھی عمرہ نہیں کر سکیں۔ وہ بیماری میں مبتلا ہیں، بیمار ہیں۔ بہرحال اگر بیمار ہیں تو کوئی بات نہیں، معاف ہے ان کو، ورنہ مسجد عائشہ سے جا کے عمرہ کر لیں، کوئی دم نہیں ہے۔ پنجاب پاکستان میں ڈینگی بخار کا عذاب پھیلا ہے، اللہ سب عذاب رفع فرمائے، اللہ تبارک و تعالی تمام بلائیں اور وبائیں رفع فرمائے۔ آج میں نے عمرہ کیا ہے، کل اگر عمرہ کروں کر لیں، اس طرح پھریں چاہے گنج ہو۔ ہرنیہ کا مجھے تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حرم شریف میں بھی اگر ہم قضا نماز پڑھیں، ویسے تو ایک فرض نماز کا ثواب ملتا ہے، قضا کا ہے، نفلوں کا نہیں ملتا، لیکن ہمیں اللہ سے یہی امید ہے کہ اللہ اس کا بھی ثواب دیں گے۔ حج ادا کرنے سے حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں؟ بالکل معاف نہیں ہوتے، وہ ادا کرنے پڑیں گے، ورنہ تو یہی ہوگا کہ لوگ کروڑوں کھا جائیں گے اور لاکھوں خرچ کر کے حج کر لیا کریں گے۔ کہتے ہیں کچھ عمرے پر جو لوگ آتے ہیں وہ تجارت کے طور پر سگریٹیں ساتھ لے آتے ہیں، بالکل حرام ہے، اپنے عمرے کو مکروہ کرتے ہیں۔ کہتے جی کہ پاکستان میں کچھ علماء کرام ہیں جن کے بیان کرنے کے ریٹ ہیں مقرر، کسی کا 1 لاکھ ہے، کسی کا 2 ہے، کسی کا کچھ ہے۔ وہ علماء نہیں ہوتے، وہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو علماء نہ سمجھیں۔ علماء حق تو وہ ہوتے ہیں جن کو پیسے کی غرض ہی نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جگہ تقریر تھی شیعہ کے خلاف۔ اتفاق یہ ہے کہ تقریر ختم ہوئی تو 2 آدمی آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ابھی آ رہے ہیں۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم اتنی دور سے پیدل چل کے آئے کہ ہماری قسمت نہیں تھی آپ کی تقریر سننے کی، اور انہوں نے بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ پوری تقریر 1.5 گھنٹے کی صرف 2 بندوں کے لیے دہرائی کہ یہ بندے ناراض نہ جائیں مجھ سے، اور جو پیسے طے کریں۔ یہ کام جو ہے نا، یاد رکھو کہ پیسے لینا جو ہے، جیسے کہ فرعون کے جادوگر آئے تھے نا، تو سب سے پہلے انہوں نے یہی مطالبہ کیا تھا، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ کیا اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں تو ہمیں کوئی اجرت بھی ملے گی، کوئی مال شال ملے گا؟ انہوں نے کہا کہ نعم إِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تمہیں اپنا وزیر مشیر بنا لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ نے مہربانی کی کہ وہ جناب جادو میں بھی ہار گئے اور مسلمان بھی ہو گئے، وہ الگ بات۔ تو اس لیے علماء نے کہا جو پیسے مانگے سمجھو کہ وہ انہی کا ساتھی ہے، اور پیغمبر کی شان یہ ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں کچھ تم سے نہیں چاہتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر میرے خدا پر ہے۔ تو جو نہیں مانگتے نا ان کو بھی خدا دے رہا ہے۔ بہرحال حنفی مسلک ہو یا حنبلی ہو، عورتوں کا اپنے گھر میں یا ہوٹل کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھنا افضل ہے مسجد میں آنے سے، لیکن وہ بھی زندگی میں کبھی آتی ہیں بیچاری، کہاں رکتی ہیں؟ وہ برے کام سے خاوند کے کہنے سے نہیں رکتی تو نیکی والے کام سے کہاں رکتی ہے؟ مسئلے پوچھتے ہیں ایسے یہ جو بس میں بھی نہ ہو۔ میرے بھائی کا یار بیٹا نہیں، اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے، بیت اللہ کو چومنا ناجائز ہے ما سوا حجر اسود کے۔ طواف کے دوران اردو میں دعا کریں، مرضی ہے اردو میں کرو، عربی میں کرو، بنگالی میں کرو، لیکن جو حضور نے کی ہے وہ سب سے افضل ہے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔
میری اور میری اہلیہ والدین کی طبیعت نسأل اللہ شفا عطا فرمائے. ہم پاکستان میں ہسپتال چلاتے ہیں، اس میں صدقہ بھی زکوٰۃ سب کے پیسے ہوتے ہیں، علاج کے لیے مسلمان بھی آتے ہیں، ہندو بھی ہے، کوئی بات نہیں. مدینہ منورہ سے جب آئے تو والدہ نے نیت نہیں کی، کوئی بات نہیں. عمرے کے لیے جو لوگ ایسے بہانے کی چادر باندھتے میں تو جائز نہیں سمجھتا. ملک بہادر خان ڈلو علی والے بہرحال ان کو بھی اللہ ہدایت دے. سعید جاوید اللہ سب کی حاجتیں پوری کرے. خواب میں اگر کوئی سانپ دیکھے تو یعنی دشمن کو دیکھتا ہے، کسی کو نہ بتائے، اور 3 دفعہ بائیں طرف لا حول پڑھ کے پھونک دے، کچھ بھی نہیں ہوگا. میڈیسن کمپنیاں جو ہیں وہ ڈاکٹروں کو 25% کمیشن دے. کمیشن کہاں ہے؟ حرام ہے. ادھر مریض سے کماتے ہیں، ادھر کمپنی سے بھی کماتے ہیں. یہ کسائی ہیں یا ڈاکٹر ہیں؟ گردوں کی تکلیف ہے، اللہ شفا دے. طب نبوی کی کتاب جو ہے اس کا نام یہی ہے، طب نبوی. عصر کے بعد طواف کریں. حنفی مسلک میں 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. عورت نے عمرے کے دوران چہرے پر نقاب لگائے رکھا. بہرحال آئندہ ایسا نہ کرے، ایسی چیز باندھ لے آگے کہ چہرے کو کپڑا نہ لگے. مولانا محمد الیاس صاحب جہانوی جہانیہ سے ہیں، ان کا مدرسہ بنات ہے، اللہ کامیاب فرمائے. سید النساء بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر. یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر. اللہم یسر امورنا یسر امورنا فرج ہمومنا اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات. یا اللہ اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخیب رجانا برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ سب کی حاضری منظور فرما، سب کی دعائیں منظور فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى
وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، چند دنوں کے دروس میں پہلے توبہ کا ذکر آیا تھا. جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو نتیجہ کہ متقی بن جاتا ہے. پھر متقین کا ذکر آیا تھا. اب متقین کون ہوتے ہیں؟ متقین وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت میں حکم ہوگا کہ اولی الالباب جو ہیں، عقل والے لوگ جو ہے، ان کو بلاؤ. اب فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ ہمیں تو نہیں پتا. فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور اولی الالباب کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ اولی الالباب ہیں جو کھڑے ہیں تو ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو ذکر ہے، لیٹے ہیں تو ذکر ہے. ہر وقت ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ یاد رکھو، النوم علی الایمن، دائیں ہاتھ پہ سونا رات کو. حضور پاک جیسے اپنا دائیں ہاتھ اپنے رخ کے ساتھ نیچے رکھ کے دائیں ہاتھ پہ لیٹتے تھے. یہ نوم الانبیاء والمرسلین ہے. اور بائیں ہاتھ میں لیٹنا جو ہے یہ نوم الغافلین ہے.
اس کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ دل جو ہے نا وہ بائیں طرف ہے، تو جب آدمی اسی طرف لیٹتا ہے تو اس کو راحت مل جاتی ہے، تو نیند آتی ہے زیادہ۔ اور جو لوگ سیدھے لیٹتے ہیں اور ان کی نظریں اوپر ہیں تو یہ متفکرین کی نیند ہے کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اور جو لوگ نعوذ باللہ الٹا سوتے ہیں تو یہ نوم الفاسقین ہے، یہ فاسق لوگوں کی نیند ہے کہ وہی برائی کے لیے الٹا لیٹتے ہیں۔ اور صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایسے لوگ بھی جنت میں وہاں ہوں گے جن کے چہرے نورانی ہوں گے، وَهُمْ عَلَى مَنَابِرَ مِن نُور، اور نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے، ان کے علاوہ ہوں گے۔ تو ان کو یہ مقام کیوں ملا؟ اللہ کے ذکر سے۔ اسی لیے میرے آقا نے، حضور پاک نے فرمایا کہ آپ کثرت سے ذکر کیا کرو، حتیٰ یقال انک مجنون، حتیٰ کہ کہا جائے کہ تو کوئی دیوانہ ہے۔ اللہ کے نام پر دیوانے بن جاؤ، کوئی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھر تشریف لے گئے تو بی بی جویریہ آپ کی بیوی تھی، دیکھا کہ وہ کچھ ذکر کر رہی ہے، کچھ پڑھ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس چلے گئے مسجد، وہاں ٹھہرے نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور تشریف لائے، دیکھا کہ وہ تو اسی طرح ذکر کر رہی ہے۔ حضور حیران ہوئے کہ پتہ نہیں ہے کس ذکر میں ہے، اس کو میرے آنے کے بعد بھی ذکر بند نہیں کیا۔ حضور پھر چلے گئے، کافی دیر کے بعد آئے، دیکھا پھر وہ ذکر کر رہی۔ تو پوچھا آپ نے کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا ذکر ہی کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی، اتنا ٹائم جو تم نے لگایا ہے نا، میں تمہیں 4 کلمات بتاتا ہوں، وہ ایک دفعہ کہہ دیا کرو، ان سب کے برابر ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کہا کرو سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، بس یہ ایک دفعہ کہہ لو، تمہارے سارے وقت کے ذکر کے برابر ہے۔ اسی طرح بی بی ام ہانی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے کوئی ذکر نہیں ہو سکتا، مجھے کوئی مختصر ذکر بتا دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ تم اگر سبحان اللہ 100 دفعہ کہو گی نا تو 100 غلام آزاد کرنے کا تمہیں ثواب ملے گا، اور جب تم کہو گی الحمدللہ تو 100 گھوڑا جہاد میں دینے کا ثواب ملے گا، اور جب کہو گی لا الہ الا اللہ تو 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ صرف 4 ہی کلمات ہیں جو آپ نے بی بی فاطمہ الزہرا کو بھی بتلائے تھے، اور فرمایا تھا کہ اتق اللہ یا فاطمہ اعملی عمل بیتک وادی فرائض البیت۔ میں تمہیں تسبیحات بتاتا ہوں، بس صرف یہ پڑھ لیا کرو کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ،
33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے خادم سے، کام کرنے والوں سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ کچھ غریب صحابہ حضور کی خدمت میں آئے جن کے ایک کپڑا باندھا ہوا تھا، دوسرا کپڑا تھا ہی نہیں ان کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے جو غنی ساتھی ہیں، پیسے والے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم تو صدقہ نہیں کر سکتے۔ وہ قربانی کرتے ہیں، ہم قربانی تو نہیں کر سکتے، تو ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، تو آپ ہمیں کچھ چیز بتا دیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہی کلمات جو ہیں پڑھا کرو، تو انشاءاللہ تمہارا ثواب جو ہے وہ ان سے بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے کہا حضور وہ پیسے والوں کو بھی پتہ چل گیا ان کلمات کا، اب انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اور پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو غنی کرے، جس کو فقیر کرے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی دربار میں عرض کیا کہ یا اللہ، مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیں جو خاص میرے لیے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھا کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ یہ سب پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جانتے ہو اس کی وزن لو کانت السماوات والارض فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ لمالت بہن، آسمان اور زمین ایک پلڑے میں ہوں اور یہ کلمہ ایک پلڑے میں ہو تو یہ بھاری ہو جائے گا۔ اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا جب حج میں تشریف لے آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ افضل ما انا قلت والنبیون قبلی، سب سے افضل ذکر جو میں نے کیا ہے الفاظ میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ ذکر اتنی شان والا ہے کہ الفاظ جیسے دن میں بھی حضور پاک نے یہی ذکر ارشاد فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ اور اسی طرح صحیح حدیث میں ہے سبعۃ تحت ظل العرش یوم القیامت لا ظل الا ظلہ، 7 شخص ہوں گے جو قیامت میں عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں ایک وہ بھی ہوگا الذی ذکر وفاضت عیناہ، جس نے اللہ کا ذکر کیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تو اس کو بھی اللہ عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کریں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے خوف سے رویا اور مکھی کے سر کے برابر اس کے آنسو نکلے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو جہنم سے دور کر دو۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے نا جی، اب آپ نماز پڑھیں گے تو کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اگر آپ حج کریں گے تو کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ آپ روزہ رکھیں گے تو کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی تمام عبادات کی روح اور جان جو ہے وہ ذکر ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے
کہ آدمی حج کے دنوں میں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، اللہ کا ذکر کرو، واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ اسی طرح آگے جا کے پھر فرماتے ہیں واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ۔ تو ہر جگہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، بل ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ تمام عبادات کی اصل جو ہے، تمام عبادات کی روح جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر کے لیے افضل یہی ہوتا ہے کہ آدمی خفیہ طریقے سے کرے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخیفہ، زور سے نہ کرے۔ اس لیے بعض علماء ذکر جہری کو مناسب نہیں سمجھتے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے سفر تھا تو صحابہ نے زور زور سے اللہ کا ذکر شروع کیا، تو حضور نے فرمایا یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون صما ولا، اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا زور زور سے پکار، تم کسی بہرے کو بلا رہے ہو، تم اس خدا کو سنا رہے ہو انہ هو السمیع العلیم، جو سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، لہذا علیحدہ ذکر کرو۔ تو افضل یہی ہے کہ ذکر علیحدہ ہو۔ پھر اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ذکر جو ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک تو ذکر ہے نا لسانی جو ہم زبان سے کرتے ہیں، اور ایک ذکر ہے قلبی جو ہم دل سے کرتے ہیں، کہ دل کے اندر اللہ کی یاد ہو، دل کے اندر اللہ کا ذکر ہو، دل کے اندر اللہ کا فکر ہو، اور آدمی اسی میں مشغول ہو۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بندہ چاہے مجلس میں بیٹھا ہوا ہو لیکن اس کا دل کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب مجلس میں ذکر ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے مجھے ایک مجلس میں یاد کیا ہے، میں تمہیں اس سے بہتر مجلس فرشتوں میں یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جب اللہ کے بندے ذکر کرتے ہیں تو حفتہم الملائکہ، فرشتے اوپر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے ان پر سکینہ اور اطمینان جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ تو یہ ان ذکر کرنے والوں کے لیے 4 انعامات ہیں جو دنیا میں ہی ان کو مل جاتے ہیں، باقی جو آخرت کے انعامات ہیں وہ تو لا تعد ولا تحصیٰ، ان کو تو نہ کوئی شمار کر سکتا ہے اور نہ کوئی بتا سکتا ہے۔